کیا دنیا ہمیشہ سے ایسی تھی؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں لیجسلیچر ہے، ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری ہے۔ ان کے پیچھے فلسفی کیا ہے؟ اور وہ جو اکیلا انسان اس دنیا میں آیا تھا، اس نے کیسے یہ جو ساری منازل ہیں ان کو طے کیا اور آج کی پروگرس اچیو کی؟ اچھا، آج کی جو ویڈیو ہے اس کا مقصد ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو پولیٹیکل سائنس ہے، اس میں جو ورڈ پولیٹیکل ہے یہ کہاں سے آیا، اس کی بیسز کیا تھیں، اور وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا۔ میرا نام فیصل حیات ہے اور میں نے CSS 2020 کوالیفائی کیا تھا۔ اپارٹ فرام دیٹ آئی ایم ٹیچنگ پولیٹیکل سائنس ہیئر ایٹ ISEB فار پاسٹ 2.5 years۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا انسان آیا، آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ انسان کی پاپولیشن انکریز ہوتی گئی۔ اس پاپولیشن کے انکریز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا پولیٹیکل کانشیسنس بھی انکریز ہوتا گیا۔ جیسے اگر ہم پولیٹیکل سائنس میں دیکھتے ہیں تو اکارڈنگ ٹو GS سبائن، جو پہلی اسٹیٹس تھیں وہ اسٹیٹ لیس سوسائٹیز تھیں جن میں پیٹریارکل بھی تھیں اور میٹریارکل بھی تھیں۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ انسان نے ترقی کی، اور جو ہمارے پاس پولیٹیکل فلسفی ہے اس کی ریکارڈڈ ہسٹری ہمیں 200 BC میں ملتی ہے، جو کہ گریک سٹی اسٹیٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے آپ کی فلسفی بھی سٹارٹ ہوئی۔ سو اس سے پہلے کہ ہم پلیٹو اور ارسطوٹل کی طرف جائیں، ہمیں ان انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس انوائرمنٹ میں یہ دونوں عظیم فلسفر آئے اور انہوں نے اپنی فلسفی دی۔ اگر ہم گریک سٹی اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو بڑی اسمال پاپولیشن تھی اس کی، 4000 سے 5000 تک پاپولیشن تھی، اور اس کو بھی 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا۔ پہلے وہ تھے جو کہ سٹیزن تھے، ایک چھوٹی سی کلاس۔ دوسرے وہ تھے جو ان کے سلیوز تھے، جیسے آج آپ بیوروکریسی کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ سلیو اور آج کے سلیو ڈفرینٹ تھے۔ اور تیسرے وہ تھے جنہیں میٹک یا فارنر کہا جاتا تھا۔ اب یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ اس ٹائم پہ ریپرزینٹیٹیو فارم آف ڈیموکریسی نہیں تھی۔ وہاں پہ جو ڈیموکریسی تھی وہ تھی ڈائریکٹ ڈیموکریسی، یعنی جو لیجسلیچر تھا، جو ایگزیکٹو تھا، جو جوڈیشری تھی، وہ سارا کا سارا وہ جو سٹیزن کلاس تھی جو کہ 1000 ان نمبر میکسیمم تھی، وہ اس کو کنٹرول کرتی تھی۔ اب یہاں پہ مسئلہ ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک بندہ اٹھا جس کا نام سوکریٹس تھا۔ اس نے کہا کہ یہ جو ایرسٹوکریٹک کلاس ہے، ہماری جو ہسٹورک اولڈ پروگرس تھی، یعنی ہم پہلے پیسٹورل سوسائٹی تھی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم ایرسٹوکریسی کی طرف گئے، پھر مونارکی کی طرف گئے، اور ہم نے بڑی کوششوں کے بعد یہاں پہ ڈیموکریسی تک پہنچے، یہ اس کو خراب کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ جو بڑے تھے، بڑے بزرگ تھے ان کے، انہوں نے کہا تم تو ہماری یوتھ کو کرپٹ کر رہے ہو۔ اس نے کہا یہ بھی کیسی بات ہوئی؟ میں ان کا کویسچن کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ غلط کیوں ہے، کیونکہ وہاں پہ جو زیادہ تر کویسچن کیے جاتے تھے وہ ایتھکس سے ریلیٹڈ تھے۔ انصاف کیا ہے، جسٹس کیا ہے، رائٹ رانگ کیا ہے۔ اور کچھ وہاں پہ سوفسٹ تھے، جیسے آج کے دور میں پیڈ ٹیچرز ہیں، وہی باتیں پڑھانی، وہی باتیں ان کو بتانی بچوں کو جو ان کا اسٹیٹس کو کا حصہ تھی۔ سو ایز اے ریزلٹ ایک ایسا بندہ جو آ کے اپنے ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس نے ان کو کویسچن کیا، اس کویسچن کرنے کے نتیجے میں سارے وہ جو ایرسٹوکریٹک کلاس تھی اس کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس بندے کو یہاں سے ایلیمینیٹ کیا جائے۔ اور اس ایلیمینیشن کا ہی ایک سلسلہ یہ تھا کہ اس کو زہر دے دیا گیا، اور اس زہر دینے کے بعد وہ وہاں پہ مر گیا۔ لیکن سٹوری یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اس کا ایک شاگرد تھا جس کا نام پلیٹو تھا، جو کہ 447 میں پیدا ہوتا ہے اور 327 BC میں مر جاتا ہے۔ وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا، وہ اپنی آنکھوں سے اپنے استاد کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی تھی اس کو آبزرو کر رہا تھا۔ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پلیٹو کے فیمس ورڈز ہیں کہ مین اور جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک دوسرے کا پروڈکٹ ہوتے ہیں، اور جو ڈیموکریسی ہے اٹ از دا ورسٹ فارم آف گورنمنٹ۔ سو اگلا مسئلہ کیا تھا؟ وہ چلا گیا وہاں سے، ڈفرنٹ علاقوں میں گیا، وہاں پہ اس نے سائنس کو پڑھا، جیومیٹری کو پڑھا، اور یہ دیکھا کہ میں کس طرح یہ جو اس سسٹم میں انوملیز ہیں جنہوں نے میرے استاد محترم کو مار دیا ہے ان کو ختم کروں اور ایک نیا نظام لے کے آؤں۔ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی ٹرک ہے۔
اگر ہم کسی بھی فلاسفر کی فلسفی کی بات کرتے ہیں تو اس کے 3 حصے ہیں، اسپیشلی جو کہ گریک سٹی اسٹیٹس میں تھی. ایک اسپیکٹ اس کا پولیٹیکل فلسفی ہے، دوسرا میٹافزکس ہے، اور تیسرا ایپسٹمولوجی ہے. لیکن چونکہ آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ CSS کے ایسپیرنٹ ہوں گے، سو آپ نے ان دونوں کو ٹچ نہیں کرنا. آپ نے صرف اور صرف پولیٹیکل سائنس کے ریلیٹڈ جو ان کی پولیٹیکل فلسفی ہے اس کو ٹچ کرنا ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسپرسیپشن پائی جاتی ہے کہ جو بچے ہیں وہ اس فلسفر کی ساری فلسفی کو ہی کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا سکور بھی نہیں آتا. مزید آگے چلتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پلیٹو نے وہ ساری بات تو کر لی لیکن بچوں کا سکور نہیں آتا. سو پلیٹو کی یا کسی بھی اور کی فلسفی جب آپ نے کرنی ہے تو آپ کو ایک آج میں نے ٹیمپلیٹ دینی ہے، جس ٹیمپلیٹ میں رہتے ہوئے آپ نے اس کو اٹیمپٹ بھی کرنا ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے. سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیکھنا ہے، پھر اسٹیٹ کے جو بیسک پرنسپلز ہیں ان کو دیکھنا ہے آپ نے، جن میں آپ کے پاس سوورینٹی ہے، لبرٹی ہے، جسٹس ہے، رول آف لا ہے. کیا جو اسٹیٹ ہے وہ انڈیویجولسٹک ہے یا انڈیویجول جو ہے وہ اسٹیٹ کے لیے ایگزسٹ کر رہا ہے. آپ نے ان سارے پوائنٹس کو دیکھنا ہے. دین آپ نے دیکھنا ہے کہ آج جو ازمز ہیں جن میں آپ کے پاس فیشزم ہے، کمیونزم ہے، کیپٹلزم ہے، اس کے علاوہ جو آج کے دور میں اگر وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو کیا وہ باتیں غلط تھیں یا ٹھیک تھیں، وہ ہم نے دیکھنا ہے. سو پلیٹو سے سٹارٹ کرتے ہیں. پلیٹو نے ایک بڑی فیمس بک لکھی، دا ریپبلک. ریپبلک میں وہ سٹارٹ کرتا ہے سب سے پہلے اس کوشچن سے جس کی وجہ سے اس کے استاد محترم کو مار دیا گیا تھا. وہ کوشچن کیا تھا؟ جسٹس کیا ہے. اب وہ اس نے ڈائلیکٹیکل میتھڈ اڈاپٹ کیا. اب ڈائلیکٹیکل میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ 4 سے 5 کریکٹرز کو لے کے آتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک پریپوزیشنز ڈفرنٹ دیتے ہیں. اوکے یہ آپ کی پروپوزیشن ہے، یہ آپ کی پروپوزیشن ہے. دین فائنلی وہ اپنا مین کریکٹر اس نے سوکریٹیز کو رکھا کیونکہ بہت پیار تھا اسے اس سے، اور اس سے وہ فائنل ورڈکٹ دلاتا ہے. خیر آگے چلتے ہیں. اس نے ایک بک لکھی ریپبلکس. وہاں سے وہ بیسک کوشچن سے سٹارٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جسٹس کیا ہے. 2 طرح کے کانسیپٹس تھے وہاں پہ، ایک تھا ٹریڈیشنل اور ایک تھا ریڈیکل. اب ٹریڈیشنل میں جیسے سفیلس تھا، تھریسیمائکس تھا، وہ کہتے ہیں کہ جسٹس یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کا ڈیو دو. اب دوسری سائڈ پہ انہوں نے جو ریڈیکل تھے وہ کہتے ہیں کہ جسٹس یہ ہے کہ یہ مائٹ از رائٹ، یا جس کے پاس پاور ہے جو وہ کرتا ہے وہی جسٹس ہے. اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے. جسٹس یہ ہے کہ آپ سائنس کو اپلائی کرو، جو ٹروتھ اور سول کی ڈویژن ہے اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرو اور دیکھو کہ انسان میں کیا کیا چیزیں ہیں جو اس میں ڈومینیٹ ہیں. جب آپ ان کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کر لو گے تو آپ سوسائٹی میں جسٹس لے کے آؤ گے. وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک آئیڈیل اسٹیٹ بنائیں. آئیڈیل اسٹیٹ میں وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو جسٹس ہے اس کے جو بیسک کمپوننٹس تھے، یعنی انسان میں جو ڈفرنٹ ڈیزائرز ہیں، ایپیٹائٹس ہیں یا ڈومینیٹنگ فورسز ہیں ان کو ڈائسیکٹ کریں. وہ کہتے ہیں انسان کو جب ہم دیکھتے ہیں انسان میں 3 چیزیں ڈومینیٹس ہیں. انسان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 3 چیزیں ڈومینیٹ ہیں. سب سے پہلے ایپیٹائٹ، دوسرے نمبر پہ آپ کی ایموشنز، اور تیسرے نمبر پہ آپ کی ریزن. وہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا سسٹم لے کے آؤ کہ جس کے تھرو آپ ان تینوں کو پرفیکٹلی سیگریگیٹ کر لو ڈفرنٹ سیکشنز میں، اور آپ کے پاس ایک جسٹ سوسائٹی بن جائے گی. کیونکہ اسٹیٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ انڈیویجولز ایٹ لارج ہے. جب یہ اس طرح کا آپ سسٹم بنا لیں گے تو آپ کے پاس جسٹس آ جائے گا. اگلا اسٹیپ کون سا؟ میتھڈ. وہ کہتا ہے کہ میتھڈ کون سا ہوگا آپ کے پاس؟ میتھڈ یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کو لے کے آئیں. ایجوکیشن کو ایز اے ٹول بھی یوز کیا اور اس کو اس طرح یوز کیا کہ ایک جسٹ سوسائٹی کریٹ کی جا سکے. 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. پہلا یہ تھا کہ آپ پرائمری ایجوکیشن دو 18 ایئرس تک، پھر اس کے بعد 18 ایئرس سے 35 ایئرس تک دو، پھر 35 ایئرس سے فردر اس کو ایجوکیشن دو. اور ان تینوں سٹیجز پہ آپ کیا کرو کہ ان کا ٹیسٹ لے لو. جو ٹیسٹ کو فیل کرے گا، فار ایگزامپل 18 پہ وہ کر رہا ہے تو وہ آرٹیسن کلاس، اس کے بعد وہ اگر فیل کر رہا ہے تو ملٹری کلاس، اس کے بعد اگر وہ فیل کر رہا ہے تو وہ آپ کے پاس ملٹری کلاس کا حصہ رہے گا، اور جو پاس کریں گے وہ آپ کے پاس فلاسفر کنگ یا رولنگ کلاس بن جائیں گے.
सो इस तरह उसने क्या किया कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के थ्रू सोसाइटी में जस्टिस लेके आया। फिर उसने कहा कि जो आपके पास फिलोसफर किंग होगा, ना तो वो प्रॉपर्टी रख पाएगा और उसके पास ये भी इख्तियार होगा कि वो वहां पे कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स भी लेके आएगा। अब ये क्या है? वो कहता है कि चूंकि हमने ये सारा चीज, ये जो सारा मामला है, इसको परफेक्ट करना है, तो हमें ये करना पड़ेगा कि हम जो स्टेट ओन रिप्रोडक्शन सिस्टम लेके आएंगे, यानी फैमिली सिस्टम को बिल्कुल अबॉलिश कर देता है। G.H. सबाइन यहाँ पे कहता है, बहुत बड़ा फिलोसफर था, उसने कहा कि प्लेटो की ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि जिसने उसको इस बात पे मजबूर किया कि जो बेसिक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी स्टेट का, यानी कि फैमिली, उसको खत्म कर दे। खैर उसने कहा यह भी हो जाना चाहिए। सो इस तरह ये सारी बातें उसने अपनी आइडियल स्टेट में कही और एक रिपब्लिक बनाई, बुक लिखी, बुक उसमें ये सारी बातें की। अब आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली बात जो हमें दिखाई देती है, आज के दौर में ये कॉन्सेप्ट है कि स्टेट इंडिविजुअल के लिए एग्जिस्ट करती है, ना कि इंडिविजुअल स्टेट के लिए एग्जिस्ट करता है। उसने वहां पे सोसाइटी में जस्टिस तो लेके आ रहा था, लेकिन वो नहीं आ रहा था आपके पास। तो वो आज के दौर में हमें एक फैशिस्ट दिखाई देता है, हमें एक टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ लेके जाता है और हमें एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस देता है जो कि बिल्कुल एक बायस्ड और पार्शियल व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर है। सो इसी सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए एरिस्टोटल ने भी उस पर काफी क्रिटिसिज्म किया था, जो इससे हम अगले सेक्शन में देखेंगे। सो अब यहां पे एक ट्विस्ट आता है कहानी में। हमारे पास उसका भी एक प्यूपल होता है, स्टूडेंट होता है, जिसका नाम था एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल ने कहा कि ये जो प्लेटो ने बात की है, ये एक यूटोपिया है, टू एंड ऑल यूटोपिया। इट इज अ रूल ऑफ फैशिज्म, बट मैं नहीं मानता इसको। मैं मानता हूं रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल ऑफ मैन। वो कहता है कि अगर आपने स्टेट की बात करनी है तो मैं तो हूं एक रियलिस्ट फिलोसफर और मैं हूं कंजर्वेटिव। बजाय इसके कि हर चीज को नए सिरे से उखाड़ा जाए और उसको फिर बनाया जाए, जो कि क्रेडिकल नोशन है, हम ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या करते हैं, रिफॉर्म करते हैं। वो कहता है मेरी जो आपके पास आइडियल स्टेट है, उसमें हम ये करेंगे कि एक इंसान को वर्चुअस इंसान बनाएंगे। वो जो एजुकेशन होगी उसको हम यूज करेंगे फॉर यूटिलिटेरियन पर्पस टू मेक एन इंडिविजुअल अ परफेक्ट सिटीजन। ठीक है, परफेक्ट सिटीजन बनाएंगे, उसको आहिस्ता आहिस्ता सिखाएंगे। और एक ऑर्गेनिक कंसेप्शन दी जिसमें उसने कहा कि हम क्या करेंगे कि प्राइमरी फोकस हमारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे होगा, रूल ऑफ लॉ पे होगा। तमाम हम उन चीजों को इनलिस्ट करेंगे जो कि हमारी ट्रेडिशन और कस्टम से हमें मिली हैं। वो कहता है ट्रेडिशन और कस्टम जो हैं वो हमारे पास ऐसे नहीं आ गए, इनके पीछे एक फिलॉसफी है, लॉन्ग हिस्टोरिक जर्नी है। तो उसकी जो आइडियल स्टेट है वो बिल्कुल ऑपोजिट टू प्लेटो है। उसमें वो कहता है कि कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स ये भी पॉसिबल नहीं है। देन उसके बाद वो कहता है कि कम्युनिज्म ऑफ जो प्रॉपर्टी है दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज अगर एक इंसान के पास प्राइमरी मोटिवेशन किसी भी प्लेस से जो एसोसिएशन की है वो प्रॉपर्टी, अगर वो ही नहीं होगी तो कैसे होगा? सो इसने इसी तरह वो बात को आगे लेके चलता है। वो कहता है कि आप एजुकेशन को यूज करके वर्चुअस इंडिविजुअल बनाओ, रूल ऑफ लॉ लेके आओ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लेके आओ। देन उसने क्या किया कि चूंकि वो एक रियलिस्ट फिलोसफर था एंड उसको एक ग्रेटेस्ट फिलोसफर भी कहा जाता है, उसने क्या किया कि डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनकी स्टडी की और उसकी बेस पे एक एनालिसिस दिया और एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दी और उनको इस बेस पे डिवाइड किया कि कुछ अच्छी हैं और कुछ आपके पास क्या हैं, बुरी हैं। जैसे मोनार्की थी, उसकी जो ऑपोजिट बैड करप्टेड फॉर्म थी टिरनी थी। देन उसके बाद आपके पास एरिस्टोक्रेसी थी, उसकी ओलिगार्ची थी। देन उसके बाद आपके पास पॉलिटी थी, उसकी ऑपोजिट फॉर्म या करप्टेड फॉर्म डेमोक्रेसी थी। सो उसने कहा कि हर तरह का एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट होता है, जो कि आपके पास मॉन्टेस्क्यू ने भी बाद में 18th सेंचुरी में जाके कहा था, उसके मुताबिक हमें इंस्टीट्यूशंस को बनाना चाहिए। इस तरह वो आगे चलता रहता है। फिर वो कहता है कि स्लेवरी, जिस पे बड़ा क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, रसल ने कहा था कि जो एरिस्टोटल सीम्स अ परफेक्ट फिलोसफर इन आवर टाइम्स बट ही लैक्ड सर्टेन थिंग्स, जिसमें उसका जो स्टांस था स्लेवरी पे, उसने कहा कि किसी भी इंसान को काम करने के लिए, सिटीजन को एक लेयर टाइम चाहिए, उस लेयर टाइम के लिए हमारे पास स्लेवरी जरूरी है। देन उसने वुमेन को क्या कहा कि शी इज द करप्टेड फॉर्म ऑफ मैन। उसके बाद उसने, हालांकि प्लेटो ने ये कहा था कि मैन और वुमेन जो है वो आपस में इक्वल है,
सो इस तरह वो चलता रहता है और अपने पास एक नया कॉन्सेप्ट देता है जस्टिस का। अब वो जस्टिस कहता है कि वो जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिटी थी प्लेटो की कि जस्टिस इस तरह लेके आया जा सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे आप डाइसेक्ट करेंगे उसको? आप क्या करें कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस लेके आए जिसमें पर्टिकुलर और यूनिवर्सल जस्टिस होता है। फिर उसने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि वो करप्ट ना हो तो आप सेपरेशन ऑफ पावर्स लेके आए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलहदा कर दें, जो कि प्लोबियस का आइडिया था। सो उस तरह उसने क्या किया कि उसने एक कंप्लीट प्रैक्टिकल स्टेट का फ्रेमवर्क दिया। हालांकि वो खुद वहां से ग्रीक सिटी स्टेट से था ही नहीं, वो मैसिडोनिया से वहां पे आया था और उसने अपना लाइसियम जो है वो अकेडमी वहां पे बनाई थी। सो ये जो सारी चीजें थी, इसने उसको ग्रेट बट अनरिग्रेटफुल प्यूपल ऑफ प्लेटो बना दिया। लेकिन क्या है कि आज भी हम अरिस्टोटल को याद करते हैं तो नंबर ऑफ फिलोसफर्स पे उसकी जो है वो छाप हमें दिखाई देती है, जिसमें हेगल है, जिसमें मार्क्स है आपके पास, जिसमें आपके पास थॉमस हॉब्स है, लाइक अ लॉट मैनी। ही वाज द फिलोसफर जिसने मॉडर्न जो स्टेट है उसकी बुनियाद रखी थी और हमें बताया था कि हाउ वी कैन रिलाई ऑन द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। उसको ट्रेडिशनलिस्ट भी कहा जाता है, उसको कंजर्वेटिव भी कहा जाता है। और जो अल-फराबी था, जो हमारा अजीम मुस्लिम फिलोसफर था, वो उसको अपना उस्ताद मानता था। और इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज भी उसको वेस्ट और ईस्ट दोनों में एक ग्रेट फिलोसफर के तौर पे समझा जाता है। सो ये एक ब्रीफ सा जो इंट्रोडक्शन था वो हमारे पास प्लेटो और अरिस्टोटल का था। अब इसमें आपने एक बात ये याद रखनी है कि आज आपने इस पे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। आपने देखना है कि ये जो इनके बेसिक टेनेट्स हैं, क्या आज के दौर में ये पॉसिबल हैं या नहीं है, क्या इनको एप्लीकेबल बनाया जा सकता है या नहीं है, और क्या इनकी आज के दौर में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे पास मौजूद हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर है, जैसे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन था प्लेटो का। सो इस तरह आपने अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और बुक्स के रेफरेंस देने हैं। इस सारे कंटेंट के लिए जो बुक्स मैंने यूज की हैं उसमें एक जीएस सबाइन है, जूड हरमन है और बर्ट्रैंड रसेल की हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी है। That's all about Plato and Aristotle. In upcoming videos, we will be discussing about Machiavelli and other related philosophers in the series. Thank you very much.